الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد۔ آپ حضرات کی خدمت میں آج تکبیرات تشریق کے بارے میں کچھ تفصیل بتانی ہے۔ تکبیرات تشریق یہ کن الفاظ کے ساتھ پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، یہ سب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تکبیر تشریق کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، نمبر ایک۔ نمبر دو، اب یہ تکبیر تشریق کب پڑھنی ہے؟ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے، یعنی آج جو فجر ہو گئی اس فجر سے لے کر 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد۔ بھائی سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر دو، آپ کو بتایا کہ یہ کب پڑھنی ہے؟ یہ پڑھنی ہے 9 ذی الحجہ، یعنی آج 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھنی ہے۔ نمبر تین، کس نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ نمبر تین، کس نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد، بقرہ عید نماز کے بعد۔ کہنے نہ کہنے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک کہہ لینا واجب ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ باقی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اگر اس سے زیادہ پڑھی جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ نمبر چار، کس کو نمبر تین کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر چار، کس کو پڑھنی ہے؟ تکبیر تشریق امام، مقتدی، مسبوق، منفرد، شہری، دیہاتی، مقیم، مسافر، مرد اور عورت پر واجب ہے۔ یعنی تکبیر تشریق کس کو پڑھنی ہے؟ امام کو بھی پڑھنی ہے، یعنی جو نماز پڑھا رہا ہے اس کو بھی پڑھنی ہے، ایک مرتبہ آواز سے واجب ہے۔ مقتدی یعنی جو امام کے ساتھ شروع سے لے کر نماز میں کھڑا ہے۔ مسبوق یعنی جس کی ایک رکعت ہو گئی یا 2 رکعتیں ہو گئی تو اب سلام کے بعد تو سب پڑھ جائیں گے، لیکن اس کو وہ ایک رکعت یا 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر بھی ایک مرتبہ آواز سے تکبیر لگانی ہے۔ منفرد یعنی اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اکیلے آدمی کو بھی فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ تکبیر پڑھنی ہے۔ شہری، دیہاتی، یا کوئی دیہاتی ہو، کوئی شہری ہو، گاؤں والا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو پڑھنی ہے۔ مقیم کو بھی پڑھنی ہے، مسافر کو بھی پڑھنی ہے، مرد اور عورت سب پر واجب ہے ایک مرتبہ۔ نمبر 5، کیسے پڑھنا ہے؟ مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ یہ ہو گئے تکبیر تشریق، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ایک بات اور ہے کہ تکبیرات کہنا بھول گیا تو کیا کرے؟ ہاں بھائی، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کبھی کبھی آدمی سے بھول ہو جاتی ہے کہ تکبیر نہ پڑھی، اب کیا کرے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں سلام کے متصل بعد تکبیرات بھول جانے کی صورت میں اگر نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ دینی چاہیے، اور اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا، مثلا آواز سے ہنس پڑا، آواز سے ہنسا، جان بوجھ کر وضو توڑ دیا، جان بوجھ کر یا غلطی سے کلام کر لیا، مسجد سے نکل گیا یا میدان میں نماز پڑھی اور صفوں سے باہر نکل گیا تو تکبیرات بہت ہو گئی، اب کہنے سے واجب ادا نہ ہوگا، اس پر استغفار کرنا ضروری ہے۔ ہاں بھائی، آخری بات یہ تھی کہ اگر کسی آدمی سے تکبیر تشریق کہنا بھول جائے، بھول ہو گئی، نہ پڑھ سکا، اب وہ کیا کرے؟ اب بات یہ ہے کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد
کوئی ایسا کام نہ کیا ہے جو نماز جو تکبیر تشریق کے منافی ہو۔ منافی کون سے ہیں؟ یعنی کہا لگا لیا، ہنسا، جان بوجھ کر کوئی کام کیا، کلام کیا، اٹھ گیا، نماز سے چلا گیا، یا وضو ٹوٹ گیا، تو یہ چیزیں منافی ہیں۔ اب یہ اگر ان چیزوں کے ہونے کے بعد تکبیر تشریق پڑھے بھی صحیح تو اس کی ادا نہ ہوگی، واجب ادا نہ ہوگا، اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے بعد سلام کے بعد متصل کوئی منافی کام نہیں کیا، اب اگر وہ آدمی پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، 2-4 منٹ کے بعد پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، وہی جگہ پر بیٹھا تھا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ تھی تکبیر تشریق کی تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔